انٹرنیشنل امور کے حوالے سے جب گفتگو کریں تو ظاہر ہے پاکستان کا اس میں جو مفاد ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یو اے ای کے دورے پہ گئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یو اے ای نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کی بھی پیشکش کا کردار ادا کرنے کے لیے تصدیق کی ہے. لیکن سوال وہی آ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ کشمیر کے بغیر یہ سب ہو پائے گا یا نہیں, اور اس دورے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے. ہلالی صاحب کی طرف پہلے جاتے ہوئے, ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یوزفل دورہ ہے, کیا آپ کو اس کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے, یو اے ای نے شاہ محمود قریشی کو ایڈوائس دیا ہے کہ یہ جو سب انٹرنیشنل لا اور یو این ریزولوشنز کو انڈیا رد کر رہا ہے نا, یہ فی الحال بھول جائیں کشمیر کے اوپر, یہ ایک طرف رکھیں. اور یہ جو لوگوں کو مار رہا ہے, بے عورتوں کو ریپ ہو رہے ہیں اور جو کلنگ ہو رہے ہیں اور پیلٹ گن سے لوگ اندھے ہو رہے ہیں اور جو قسم کی ظلم ہو رہی ہے کشمیر میں, وہ بھی ایک طرف رکھ لیں. اور اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے موڈی نے کہ ڈیموگرافک کمپوزیشن, مانے کہ مسلمانوں کو ادھر سے نکال کے اور ہندوؤں کو ادھر بھیجنا, یہ بھی ایک طرف کر لیں. دیکھیے, یہ سب چیز آپ بھول جائیں. جیسے ہم نے جو اسرائیلیز جو کر رہے تھے فلسطین میں, ہم دیکھیے بھول گئے ہیں سب چیز. ہم نے ایک طرف کر کے ان کے ساتھ ہم نے دوستی کر لی. اسرائیل ہمارے ساتھ خوش, امریکہ ہمارے ساتھ خوش, تو کیوں نہیں تم ہمارے طرح کام کرتے ہو؟ اچھا, لیکن مانے کہ ہر یہ اس قسم کا آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے. اچھا, لیکن اس قسم کا مشورہ دیا جا رہا ہے. اگر نہیں, اگر میں ادھر ہوتا تو میں کمرے سے نکل کے پلین میں بیٹھ کے واپس آ جاتا. اچھا, جب بالادور جو تھا پرائم منسٹر آف فرانس, بے نظیر کو بھٹو کو کہا ایک فنکشن میں فرانس میں آفیشیل وزٹ میں کہ کیا یار تم کشمیری بشیر کرتے رہتے ہو, بھول جاؤ کشمیر کو, دوستی کرو اور آگے بڑھو. تو بی بی نے اس کو جو جواب دیا تھا, میں نے اپنا ہاتھ جوڑنا پڑا ان کے سامنے. میں نے بی بی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑا, میں نے کہا پرائم منسٹر بس ہو گیا ہے, کافی ہو گیا ہے. اچھا بھائی, یہ کیا قسم کا مشورہ آپ گئے ہیں لینے کے لیے؟ یہ کوئی آپ کے لوگوں اور کشمیریوں اور پرنسپلز کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل ہلالی صاحب, لیکن ہم کون سا ابھی ان کا مشورہ مان بھی رہے ہیں, کیوں عمران صاحب مشورہ تو مفت ہے لیکن ماننا تو ضروری نہیں ہے. نہیں, دیکھیں دو تین چیزیں خطے میں نا, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ خطے میں یو اے ای اپنا کردار بڑھا رہا ہے. خاص طور پہ پہلے اس نے مڈل ایسٹ پہ اپنی گرفت مضبوط کی ہے, اور محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے, وہ بھی ان کو اپنا گرو مانتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ان کا ٹریڈ کا ریلیشن ہے اور بہت سے ریلیشن ہیں. اب امریکہ, اصل میں اس کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ نے یو اے ای سے کہا ہے کہ آپ یہ سارے معاملے میں ثالثی کریں. تو یو اے ای ہے جو اس نے پاکستان کو کہا اور انڈیا کو کہا. آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ نے ثالثی کا کہا تھا تو پاکستان تو مان گیا تھا, لیکن انڈیا نے اس وقت انکار کر دیا تھا. اب انڈیا بھی مان گیا, کیونکہ انڈیا کو, جیسے ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا کو نظر آ رہا تھا کہ جناب جو کچھ ہم نے کر لیا ہے, اگر وہ سب یہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو پھر تو میرے لیے ون ون سچویشن ہے, پھر تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ثالثی سے. اب یہ بھی خبر ہے کہ شاید اگرچہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے کہ آج ملاقات کا وہاں کوئی چانس نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈین وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ میں شاید وہاں ایک ملاقات بھی, خفیہ ملاقات بھی ہو جائے, جس کے کبھی چانسز ہیں کہ وہ ملاقات ارینج کی جا چکی ہے. لیکن ایسی خفیہ ملاقات ہے جو ہونے سے پہلے نہیں, اسی لیے وہ تو انکار کر رہے ہیں نا. جیسے پہلے یہ انکار کر رہے تھے کہ کوئی ثالثی نہیں ہو رہی, تو پھر امریکہ میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ثالثی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ضرور خیر مقدم کرنا چاہیے, ہمیں ضرور مذاکرات کرنے چاہیے, ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے, لیکن اپنی شرائط کے ساتھ. ہمیں اپنی شرائط, ہمیں کشمیریوں کا حق خود ارادیت, ہمیں وہاں پہ ہونے والے ظلم, وہاں پہ ہونے والی زیادتیاں, یہ کچھ بھولنا نہیں چاہیے. ان کا خیال کرتے ہوئے مذاکرات. لیکن اب تو بڑا کلیئرلی آج جواب دے چکے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ جب تک 5 اگست والا معاملہ ریورس نہیں ہوگا اس وقت تک نو ٹاکس. دیکھیے, سیدھی بات یہ ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی, آپ نے ایک وعدہ کیا ہے, 70 سال سے وہ وعدہ پہ آپ عمل کر رہے ہیں. کشمیریوں کو 10 ملین مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے,
اور آج آپ کہنا چاہتے ہیں سب چیز بھول جاؤ، اس لیے یو اے ای کہہ رہا ہے آپ کو بھول جاؤ. خدا کے لیے یار گیٹ اے گرپ. جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیر میں، آپ کہنا چاہتے ہیں بھول جاؤ. ریپ ہو رہا ہے، پیلٹ گن سے لوگ اندھے ہو رہے ہیں. ڈیموگرافک چینج آنے، کمپوزیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں انہیں. گورنمنٹ آف پاکستان تو نہیں کہہ رہی کہ بھول جاؤ. وہ تو یہ یو اے ای اگر باہر بیٹھا ہے کوئی شخص، ان کا کیا سٹیک ہے کشمیر میں، وہ تو کہہ سکتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں یو اے ای والے، آپ کو پتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کہا ایز اف کو یار ہم دیکھو اونٹ سے تو نکلے ہیں یہ 20 سال پہلے، مگر کہ یار ہم نے ان کو بڑا اچھا مشورہ دیا، سب چیز بھول جاؤ. جیسے ہم گھٹنے ٹیک کے لیٹ گئے ہیں اسرائیل کے سامنے اور امریکہ کے سامنے، وہ تم بھی کرو. صاحب وقت ختم ہو گیا اور آپ کا میسج بالکل کلیئر ہے، بالکل صحیح ہے. شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں متحدہ عرب امارات اور وہاں سے پھر ایران اور متحدہ عرب اور وہاں پر ان کی ملاقات، جو ذرائع سفارتی ذرائع یہاں پر بھی تصدیق کر رہے ہیں اور انڈیا سے بھی تصدیق کر رہے ہیں اور باہر سے بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے. اچھا، اور اس ملاقات کا ایجنڈا کوئی طے نہیں ہے، لیکن یہ بات جو میں نے پوچھی لوگوں سے، باہر بھی پوچھی. اچھا کمال دیکھیں آپ، اس وہاں پہ ہو رہا ہے جس کے بارے میں خان صاحب جہاں کہتے ہیں میرے پیچھے 2 ملک لگے ہوئے ہیں، یعنی مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ خان صاحب کو بتاتا خبر کون دیتا ہے. 2 ارب ملک لگے ہوئے ہیں، 2 ارب ملک میرے پیچھے ہیں. تو بہرحال وہ سارے ملک حیران ہو کے سوچ رہے تھے. ان کے لوگوں نے کہا پھر یہاں آ کے، میں بار بار کہتا ہوں اس پروگرام میں آ کے شور کیا تو یہ جو سوشل میڈیا اور ان کا سارا بیٹھا ہے، جو ان کے ترجمان وغیرہ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ عجیب سی بات ہے کہ وہ تو اس میں میڈیٹ کر رہے تھے درمیان میں. تو اب جو ہے وہ شاید ان کی ملاقات ہو جائے. پہلے خبر آئی کہ وہ انٹیلیجنس آفیسرز ملے ہیں دونوں ملکوں کے. اور لیکن آج یہ جو ملاقات ہو رہی ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی اور جے شنکر صاحب، اگر یہ ہو جاتی ہے کل، جو کہ ابھی تک جس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں کشمیر اور آرٹیکل 370 کہیں زیر بحث نہیں ہے. اچھا ذکر ہاں نہیں ذکر اس میں مطلب وہ میں نے جو ابھی نئی دہلی سے بھی بات کی وہاں پہ لوگوں سے، تو انہوں نے کہا نہیں 370 کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہونے جا رہا. یہ جو ہے اس سے ہٹ کے مطلب آگے ہم نے تجارت وغیرہ کیسے اور تعلقات کیسے ٹھیک کرنے، لیکن یہ کوئی 370 وغیرہ کے اوپر اس وقت ڈسکشن نہیں ہونے جا رہا. تو چند روز پہلے تو حماد اظہر کو اس بات کا ہٹا دیا تھا، پھر اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے، پھر وہ. تو بہرحال مطلب اب اس پہ جتنا کم اپنا دماغ خراب کیا جائے اتنا کم اتنا بہتر ہے.